ہمارے پروفیسر صاحب عبدالستار ساحر صاحب اور کڑپے سے تشریف فرما نذیر صاحب اور جناب ہاشم صاحب رائچٹوی شین میم ہاشم اور عبد المالک AMO اور ہیڈ مسز MPL اردو مین اسکول غوثیہ میڈم صاحبہ اور نصرت نوشین صاحبہ اور لطیف صاحب اور ہمارے سینئر اردو کے جاننے والے ماننے والے شوقین حضرت خواجہ ولی صاحب اور ہمارے گرلس اسکول کے رخسانہ میڈم صاحبہ اور ہمارے نوجوان شبیر صاحب اور ہمارے محمد صاحب سینئر لیکچرر اور جتنے بھی اساتذہ کرام اور طلباء اور طالبات، اس بات پر غور کیجیے کہ ہم یہاں کس مقصد سے جمع ہوئے ہیں اور ہمارا یہاں جمع ہونا کس بات کا ثبوت دیتا ہے کہ ہم اردو سے تعلق رکھنے والے ہیں، اردو داں ہیں، اردو کی محبت میں یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری زبان سے کتنے لوگ لگاؤ رکھے ہیں اور ہماری اس قدری کے اندر کتنے اور طلباء اور طالبات زیر تعلیم ہیں۔ ہم ہر سال یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اساتذہ اکرام کو لیتے 43ویں سطح سے لے کر ڈگری کالج کے سطح تک بھی ہم سب اساتذہ اکرام کے ساتھ ساتھ طلباء اور طالبات کو بھی دعوت میں مدعو کرتے ہیں کہ یہ خواہش ہو کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر ہماری آواز بلند ہو، کہ دور حاضرہ میں ہماری زبان کو کچلا اور ختم کرنے کی سازش میں آج کل سازشیں چل رہی ہیں، اور ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اس اردو زبان کو سینے سے لگائیں اور اردو زبان کو آگے بڑھنے کے راستے کو ہموار کریں۔ اردو زبان نہ صرف مسلمان کی زبان ہے، یہ سب کی زبان ہے۔ مسلمانوں کی زبان تو عربی ہے۔ کئی متعصب لوگوں نے کہتے ہیں کہ اردو زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اس زبان کو پڑھنا اور سیکھنا غلط ہے۔ یہ سراسر غلط ہے کہ اس بات کو کہ اردو زبان سب کی زبان ہے اور ساری زبانوں کو لے کر اس زبان کو بنایا اور بنیاد رکھا گیا ہے، اس زبان کو عروج میں لایا گیا ہے۔ اور سرزمین قدری میں کئی زبانیں سے اس اردو کو بولی اور پہچانی جاتی ہے اور اس سے محبت کی جاتی ہے۔ یہ سرزمین قدری اس کا ایک ثبوت ہے، ایک گہوارہ ہے، اور کئی شعراء اکرام اور کئی بڑے عہدے پر اس قدری سے تعلق رکھنے والے آج بھی موجود ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف ہم ٹیچر اور اردو ٹیچر کے سوا اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، یہ سراسر غلط ہے۔ کئی پروفیسر بنے، کئی VC وائس چانسلر بنے، کئی شعراء ہیں اور کئی اور بڑے بڑے عہدے پر فائز ہیں۔ اردو زبان ایک سب کی طرح ایک زبان ہے جس کو ہم قائم اور دائم رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز طلباء اور طالبات، آج ہماری قوم پیچھے ہے تو کس وجہ سے پیچھے ہے؟ کیوں غریب ہے؟ کیوں ہماری قوم کچلی اور پیچھے پسماندگی میں سب سے بڑھ کر آگے ہے؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگ پیچھے ہیں اور مفلس بنتے ہوئے لوگوں کے پاؤں کے نیچے روتے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے والدین اور ہمارے سرپرستوں نے صرف یہی سوچتے ہیں کہ ہماری بچیوں کو، ہمارے لڑکوں کو کس وجہ سے پڑھائیں، پڑھنے سے کیا فائدہ ہے اور کس وجہ سے ہم ان کو تعلیم کے راستے پر بھیجیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ علم ایک ایسا راستہ دکھاتا ہے، انسان کی زندگی کو سنوارتا ہے، انسان کی زندگی کو آگے بڑھاتا ہے اور اپنے آپ کو عقل اور دانش کہلاتا ہے اور اپنی زندگی کو ہموار کرتا ہے اور راستہ بناتا ہے۔ علم ایک ایسی دولت ہے، دنیا کی دولت ساری ختم ہو جائے گی مگر دنیا کے اندر علم کی دولت قائم و دائم رہے گی، اس کا کوئی انت نہیں ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی کئی جگہ پر علم کے متعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس زبان کو لگا کر، سینے سے لگا کر اردو زبان کو ہم آگے بڑھائیں
اور آگے چل کر کے ہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اور جہاں تک ممکن کوشش ہو سکے اس زبان کو اور اس علم کے سفر کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اور ہم نچلی سطح سے دیکھتے ہیں کہ ہماری اردو زبان کو کیا ہے ختم ہونے کے چراغ کیا ہے ٹمٹماتا نظر آ رہا ہے۔ 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس سے لے کر 10ویں جماعت تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم طلباء اور طالبات کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ انگلش میڈیم تیلگو میڈیم پڑھانے سے زندگی سنورتی ہے، اردو میڈیم پڑھانے سے زندگی بگڑتی ہے۔ یہ غلط ہے میرے بھائی۔ ہر ایک زبان ایک ہی ہے، ہر زبان سے پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی بنتی ہے، بگڑتی نہیں۔ تو ہم یہ سوچ کر ہمارے والدین ہمارے سرپرست کیا ہے بچوں کو لڑکیوں کو بھیجنے کے لیے منع کرتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان والوں کو ہر بار ہم اکٹھا کر کر اردو کے آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، اردو کے مسئلے مسائل کو ہم ہمارے سیاست دانوں کے سامنے اور ہمارے بزرگوں کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کمی کیا ہے، ہماری کیا حالت کیوں خستی ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے کیا ڈیمانڈس ہیں اور کیا مطالبے ہیں۔ تو لیجئے ہمارے کردی کی یہ بات ہے کہ میں چیئرمین صاحب یہاں پر ڈائس پر حاضر فرما ہے اور ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں اور ایک جذبہ ہے ان کو اردو سے اور ہمارے اردو زبان سے اور اردو میڈیم کے جلسے جلوس میں بہت ہی کتنی بھی مصروفیت کے ساتھ بھی اطمینان کے ساتھ وہ یہاں پر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان کے سامنے ایک مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں کہ حال ہی میں ہم نے ہمارے اسکولوں کے نام بڑی آپا، چھوٹی آپا، سلاسہ مدرسہ کے نام سے اسکول پکارا اور جانا جاتا ہے۔ میں ادباً گزارش کرتا ہوں، میں بار بار ایم ایل اے صاحب کے سامنے اور آپ کے سامنے میں مطالبہ رکھا ہوں کہ ان ناموں کو ہٹا کر ہمارے ایسے مجاہدوں کے نام رکھیے جس کو ہم یاد بھی کر سکیں اور ان کو نام لے کر خوش ہو سکے۔ کیا بڑی آپا، کیا چھوٹی آپا، کیا ننھی آپا، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ ہمارے اردو زبان کو سرکار نے، ہمارے جگن موہن ریڈی صاحب نے سرکاری زبان دوسری زبان کا عہدہ دیا اور جو بھی قائم کیا ہے، اور اتنا سہولت ہونے کے باوجود بھی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے اس قدری کے اتنے بڑے خطے میں اتنے بڑے اردو داغ کے زمین کے اندر ایسے ناموں کو پکارا جا رہا ہے کہ ہم کس میں شمار ہیں؟ کیا ہم اردو نہیں جانتے؟ کیا ہم اردو زبان سے اتنی مخالفت ہے؟ کیا یہ چھوٹے نام پر کیا ہے آپ کے اقتدار ہے، آپ اقتدار میں ہیں، آپ کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ نے آپ کو قدری کا سب سے پہلا شہری کا موقع دیا اور اللہ نے آپ کو اس قدری کے سرزمین کے جتنے بھی جہاں تک بھی طلباء اور طالبات پڑھتے لکھنے کے لیے وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ایسے کام انجام دیں۔ میرے بڑے بھائی صادق صاحب، آپ کے سامنے میں مطالبہ رکھتا ہوں کہ ایسے ناموں کو ہٹا کر مٹا کر آپ ایسے مجاہدوں کے نام کو بورڈوں کے اوپر اور نیم بورڈز کے اوپر آپ ایسے نام کو قائم و دائم رکھیں تو آپ ثواب جاریہ آپ کے مقدر میں ہوگا۔ تو ایسے چھوٹے چھوٹے کام، ایسے کام کبھی بڑے بڑے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، کل دوسرے کے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا کہ ہم افسوس کے ہاتھ بنتے رہیں گے۔ کیا فائدہ میرے بھائی؟ آج ہمارے اس اردو زبان کے کئی ایسے مسئلے مسائل ہیں جس سے ہم گزرتے ہوئے جا رہے ہیں اور ہماری کالجوں کے اندر، ہمارے اسکولوں کے اندر بچے کم ہوتے جا رہے ہیں، طلباء اور طالبات بہت کم نظر آ رہے ہیں۔ تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے گھروں پر پہنچ کر ان کو منا کر سمجھا کر ہم گھروں سے اسکول تک کالج تک لانے کی ذمہ داری ہم پہ بھی بنتی ہے۔ ہم اس اردو کے لقمہ کھاتے ہیں، اردو کی روزی روٹی پر آج ہماری والدین اور اللہ کا صدقہ ہے، اللہ کی مہربانی ہے اور میرے والدین کا صدقہ ہے کہ میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ میں اسی پارک اسکول کا طالب علم ہوں، اسی کے گورنمنٹ ہائی اسکول کا طالب علم ہوں اور جونیئر کالج کا بھی میں طالب علم ہوں۔ تو اللہ نے آج ہمارے اس عہدے پہ ٹھہرایا ہے تو صرف یہ اردو کی محبت ہے، اردو کی مٹی ہے، اردو کی لقمہ کھا رہا ہوں اور میرا فرض بنتا ہے کہ اردو کے متعلق سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔ معاف کرنا، وقت کی کمی ہے اور بہت سے سامعین اکرام، بہت سے کیا ہے تقریر کرنے والے اور شعراء اکرام یہاں پر منچ پر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی خیال کرتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ بس اتنی باتوں کو شکریہ۔
یہاں بڑے زور و شور کے ساتھ منا رہے ہیں، میں اس کی مبارکباد آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اردو زبان کا جہاں بھی اجلاس ہوتا ہے الحمدللہ ایک قسم کا جوش، ایک قسم کا نور جو ہے وہاں طاری ہو جاتا ہے، وہ جو ہے ثبوت یہاں نظر آ رہا ہے۔ بس میں ایک شعر پر جو ہے چند باتیں کہہ کر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ جناب محترم ڈاکٹر علامہ اقبال کہتے ہیں سب سے پہلے یقین کو مضبوط کرو، اس پر عمل کرو اور محبت سے کام لو۔ یہ تین چیزوں کو اپنے ہاتھ میں رکھو، یقین، عمل اور محبت۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، یہ تین چیزوں سے ساری دنیا کو آپ جیت سکتے ہیں۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ آج کے اس دور میں یہ تین چیزیں آپ لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے، کامیاب بننے کے لیے کام آئیں گے۔ تو لہٰذا ڈاکٹر علامہ اقبال جن کی شاعری قرآن کی تفسیر ہے، ان کی شاعری جو ہے قرآن کا ترجمہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ مسلمانوں میں اگر اتحاد و اتفاق اور جذبے کی بات اگر ہونی ہے تو ان تین چیزوں پر عمل کیا کرو تاکہ آپ کامیاب ہو جائیں۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ آپ کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب عبدالرشید صاحب اور جناب محمد اقلیل صاحب اور یہاں کے پرنسپل صاحب کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، آپ کے سامنے جو ہے چند باتیں کہنے کا موقع دیا۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔ Thank you.